دوسری اہم بات، اس مہینے کی 27 تاریخ کو یعنی 26 تاریخ 27 کی رات کو لوگ خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے، اسی لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ جو 27 رجب المرجب ہے نا، اس کے متعلق ایک بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً معراج پر گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر کون سے مہینے میں، کون سے دن، کون سی تاریخ میں گئے، یہ بہت اختلافی بات ہے۔ بعض روایتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج رمضان میں ہوا، اور بعض میں ربیع الاول، بعض میں ربیع الاخر، اور بعض روایات میں رجب میں بھی گئے، ایسا لکھا ہوا ہے۔ اب کون سے مہینے میں گئے یہ تو طے نہیں ہے، تو ہم نے 27 رجب ہی کو خاص کیسے کر لیا؟ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر مان بھی لے کہ 27 رجب ہی کو گئے، تو 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز و اکرام ہوا تھا۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی، اللہ سے ملاقات کوئی معمولی چیز نہیں، تو اس میں ہمارے لیے کوئی خاص فضیلت تو نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی ہمارے لیے کچھ بھی خصوصیت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ خصوصی اعتبار سے اس رات میں یہ سمجھ کر کے آج عبادت کریں گے تو خصوصی ثواب ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، آپ پوری رجب میں یعنی پورے مہینے میں عبادت کریں، نفلی روزے رکھیں، جیسا کہ شروع میں بتلایا بھی گیا ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اچھی بات ہے، سارے مہینے میں عبادت کرنا چاہیے۔ اگر مان لو یہ کوئی اہم بات ہوتی کہ 27 رجب کا عبادت سے کوئی تعلق ہوتا اور 27 رجب کو عبادت کرنے سے ثواب میں کچھ اضافہ ہوتا تو یہ اختلاف کیوں ہوتا؟ صحابہ اس کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ یاد رکھتے اس تاریخ کو کہ 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اور صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ 27 رجب کی رات میں عبادت کے اہتمام نہیں ملتا۔ حالانکہ صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ تیسری چیز، 27 رجب کو میرے عزیز دوستوں جب یہ رات چلی جاتی ہے یعنی 27 تاریخ کا دن شروع ہو جاتا ہے تو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ کون سی روایت سے آئی؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ 1000 روزہ رکھنے کا ثواب میرے عزیز دوستوں، ایسی فضیلت اگر ہے تو حدیث سے ثابت ہونا چاہیے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس کوئی حدیث ہو، کوئی دلیل موجود ہو، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب ہرگز بھی 1000 روزے کے برابر نہیں ہے۔ ہاں، پورے مہینے میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ چند باتیں تھیں جو اس مہینے سے متعلق ہے، جن کا ہمیں معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ بہت سارے خرافات رجب کے مہینے میں سوشل میڈیا وغیرہ پر، واٹس ایپ کے میسج کے ذریعے سے من گھڑت باتیں ملتی رہتی ہیں، لیکن ایسے موقع پر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے مقامی معتبر علماء سے ان باتوں کا ڈسکس کریں، اور کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کیا صحیح چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں معلوم کریں اور صحیح شریعت پر چلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔